الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن کرام، اس سے بڑھ کے کیا خوشی کا دن ہوگا کہ آپ جشن مولد کعبہ کے لیے تشریف رکھتے ہیں، لیکن درود میں دو چار افراد بھی پڑھ رہے ہیں تو مل کے درود پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقاضا کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے لیے وہ یہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ابھی ان سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا جو اجر مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت ہے، محبت ہے، عشق ہے، آشکارا جو ہمارا اہل بیت کے ساتھ رابطہ کیسا ہوتا ہے اور بھائیو آشکارا. ایک ہوتا ہے بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا جی گائے کی دو کتنی ہو، گائے کا قد کون سا ہو، کس علاقے کی ہو، سائی بال کی ہو، کس علاقہ کی ہو، اس کا کلر کیا ہو، اس کی یہ باتیں ہو. اور قرآن میں فرمایا فَذَبَحُوهَا، انہوں نے ذبح کری وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، لیکن کرنے کا ارادہ پیدا ہو گیا. کیوں؟ کر دی گائے ذبح کر دی، سورہ بقرہ پڑھتے تھے لیکن کرنے کا کوئی فائدہ جسے آپ کتنی کرائی کوئی بات نہیں ہو گیا. فَذَبَحُوهَا، لیکن عشق کے ساتھ نہیں، آشکارا نہیں. ملاپ تو ہم سن ہی لیں گے بھائی جیسے بھی ہے، لیکن ضروری ہے قرآن پاک جو چاہتا ہے اہل بیت کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو وہ کیسا ہو، بولو بھائیو آشکارا ہو، عشق کے ساتھ ہمارا پڑے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے اور اس سورہ کی آیت نمبر جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نشان ہے 17. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. دیکھو جو انسان گناہ کر لیتا ہے وہ خسارے میں جائے گا، جو انسان غلطی کر لیتا ہے وہ گھاٹے میں چلا جائے گا، وہ نقصان میں چلا جائے گا. ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پہ بات الٹ ہو رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی، غلطی کرنے کے بعد بھی، کوتاہیوں کرنے کے بعد بھی کوئی آدمی نہیں ڈوبے، کشتی ٹوٹنے کے بعد بھی وہ آدمی بولو نہیں ڈوبے. تو بات الٹ ہو رہی ہے. جو بقیہ آیات میں بات ہو رہی ہے وہ بات اور طرح سے انداز سے ہے، اس کا انداز ہی ہو رہا ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے آپ نے کچھ بھی کیا لیکن آپ بولو نہیں ڈوبے. تو کیوں بھائی جب ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا. وہ فرماتا ہے الا، ہاں گناہوں کے بعد، غلطیوں کے بعد بھی، کوتاہیوں کے بعد بھی ایک ایسا ہے کہ جو غریب خسارے میں نہیں، الا من تاب، جو توبہ کرے. غلطیوں کے بعد اگر کوئی گناہوں کے بعد توبہ کر لے گا
इल्ला मन ताबा व आमना, तो ईमान लेके आए। और ये तौबा जुबानी नहीं होनी चाहिए, दिल से तौबा आमना, यानी कि इसका राब्ता ईमान के साथ होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कुरान पाक में फरमाता है मोमिन नास से बिल्कुल आमना, मोमिन होने की दावे तो बहुत से लोग करते हैं, और आखिर में फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। तो जो तौबा करे, ये नहीं कि सिर्फ एक ड्रामे के तौर पे हो, ये तौबा करता हूँ और वालिम बताइए तौबा 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 तौबा, तो वो नहीं, ऐसी तौबा का कोई फायदा नहीं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला, और फिर अमल करे। वो अमल कौन सा करे? अमिला अमलन सालिह, फिर अमल साले करे, यानी साले को जो उसकी निजात का वसीला बने, साले जिसमें सलाहियत हो। क्योंकि इंसान कहाँ पे है भाइयों? इंसान है सूरह वाला से पढ़िएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान खसारे में। तो अमला अमलन सालिहा, एक ऐसा अमल हो जिसमें ये सलाहियत हो कि खसारे से बाहर निकाले। अमला अमलन सालिहा, अगर कोई ये काम करे, भले कोई भी गुनाह किया हो, फउलाइका, तो वो बंदा हुआ है युबद्दिलुल्लाहु सय्याति हसनात, तो अल्लाह उसके गुनाहों को फिर नेकियों में बदल देता, फिर उसके गुनाह बोलो फिर गुनाह नहीं रहते। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तो चाहता है कि रहम। तो ये आयत में बताया कि बंदा गुनाह करके भी उसके कश्ती में सुराख भी हो जाए, डूब भी जाए तो नहीं डूबता। किसी का बेड़ा घर भी हो जाए तो घर बोलो नहीं होता, कब? अगर वो तौबा कर ले। यानी इस तरह से कि अगर कोई हुर जैसा गुनाहगार हो, हुर जानते हैं लश्कर यजीद का सिपाही है, तो इससे बढ़ के क्या इंसान का सत्यानाश होगा कि यजीद के लश्कर में, और वो कौन सा मुसलमान है जो उसमें लानत नहीं भेजता, उसकी फौज में लानत नहीं भेजता, तो लानतुल्लाह है। लेकिन इल्ला, एक बात ऐसी है कि ये इतने बड़े गुनाह के बाद भी वो नहीं डूबता, और फिर अलैहिस्सलाम आ जाता है, इल्ला मन ताबा, जो खैबर हुसैन में आ जाता है। तो अगर कोई खैबर हुसैन में आ जाए तो कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, तो भाइयों को गुनाह उसके बख्श दिए जाते हैं। एक शख्स है जिसका नाम है नसू, कुरान पाक ने फरमाया तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, देखो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और तौबा कैसी करो? तौबा नसूह करो। आपकी नसूह कौन है? गुनाहगार, गुनाहगार। अब ये उलमा मुफस्सिरीन ने गुफ्तगू की है कि एक गुनाहगार है या सारे गुनाह, किसी एक फर्द का नाम है, ये सब गुनाहगारों के का नाम है कि जिसकी तौबा भी अल्लाह को कबूल कर ले, उसका नाम है नसूह, यानी सच्ची तौबा। जैसे फरमाया अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। इन्होंने सही तर्जुमा फरमाया कि ऐसा शख्स जो सच्चा हो, वो एक फर्क नहीं हो सकता है तारीफ में, बल्कि उसे फॉलो करना, ये जो भी तौबा करता जा रहा है और सच्ची तौबा करता है, वो इस आयत में आए। तो अल्लाह ने फरमाया तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, देखो तौबा ऐसे करो जैसे नसूह की तौबा, जैसे तौबा नसूह। अब अगर कोई शख्स गुनाह करने के बाद नसूह की तौबा कर ले, तो वो नसूह जो तारीफ में एक फर्क है, ये सारे हैं, अगर वो अल्लाह की बारगाह में आ जाए, बोलो उसके गुनाह माफ हो जाए। अगर कोई हुर आ जाए तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, अगर कोई नसूह आ जाए तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। एक शख्स है जिसका नाम है फुज़ैल इब्न अयाज़, छठी बाप का जमाने का। तो अब ऐसे शख्स के मौके पे फुज़ैल डाकू है, अब बदनाम ज़माना, एक बहुत बड़ा डाकू है, और ये डाकू इस वक्त एक जगह चोरी करने जाता है, डाका डालने जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा, वो डाकू भी हो लेकिन अगर उसके अंदर ये सिफत पाई जाए तो उसके डाका कुछ नहीं कहते। वो डाका डालने गया और दीवार पे चढ़ गया, अंदर एक मोमिन जो है वो कुरान की आयत की तिलावत कर रहा था, और आयत ये थी अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। और भाइयों ये वक्त अभी नहीं आया, कुरान कहता है, और मोमिनों ये वक्त नहीं आया कि तुम तौबा कर लो। तो एक मर्तबा पलट के कहने लगा कुरान पाक तो कोई स्टोरी तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है कि हमें किसे सुनाए जाए और हम सोते जाए, ये लोरी वाली बात तो नहीं है, ये तो खिताब हो रहा है, हमसे बात हो रही है कि आया तौबा का वक्त नहीं आया। तो उसने अपने आप को देखा कि वक्त तो आ गया,
ہمارے ایک عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو صحت و سلامتی نے تقریباً 10 سال سے زیادہ وہ کومے میں ہیں، تو وہ پہلے کہتے تھے اب صحت مند تھے، تو وہ یہ فرماتے تھے، کہہ رہے تھے جب بچہ ہوتا ہے نا بچہ، تو کہہ رہے 2 آپشن ہوتی ہے کہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، نوجوانی آئے گی یا نہیں آئے گی، نوجوانی آ جاتی ہے اور پھر 2 آپشن ہوتی ہے نہیں آئے گی، کہہ رہے جوانی آ جاتی ہے پھر 1.5 عمر آ جاتا ہے، پھر 2 آپشن آ جاتی ہے کہ بڑھاپا آئے گا یا بولو یا نہیں آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایج آ جاتی ہے کہ بندے کے انسان کے بال سگائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے۔ تو بھائیوں جب ایک ہی آپشن رہ گئی تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی باتوں میں پلٹ آئے، تو پھر کب وقت آئے گا؟ اگر اپنے ہی پلٹیں گے تو جب ایک ہی آپشن رہ گئی ہے تو پھر بولو یہ جو ہے نا فضیل ابن عیاض نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر اپنی تو توبہ کرے گا تو پھر توبہ کب کرے گا؟ یہ پلٹا اور چھٹی بار کی بارگاہ میں گیا اور توبہ کی، اور اس کے بعد ایک سب نے اسے معاف کر دیا۔ ایک یہودی تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یبدل اللہ سیئات گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اور پہلے تو 40 سال تک توبہ نہیں کی تو 40 سال گناہ گارا، لیکن اب جب توبہ کر لی تو اب 40 سال اس کی نیکیوں میں بدلے گئے، اب وہ گناہ گاری میں نہیں لکھے، تو ہر ایک شخص معاف کرتا گیا۔ ایک یہودی تھا، اس نے معاف نہیں کیا، اس نے جی میں معاف نہیں کرنے والا، اس نے بڑی کوشش کی کہ بھائی معاف کر دو، اس نے کہا اچھا معافی ہے کہ یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کو اگر تو ہٹا دے تو میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ ارادے کا پختہ تھا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، اور تلاطم خیز موجوں سے وہ لوگ گھبرایا نہیں کرتے۔ توبہ میں پکا تھا، عمل صالح تھا، اور ایک مرتبہ اس نے اپنے اوزار کو لیا اور زمین پہ کھودنا شروع کیا۔ خدا متعال کا وعدہ پورا ہوا، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ نے ہوا کو کر دیا، ہوا آئی اور اس یہودی نے جس جگہ پہ بتایا تھا کہ پہاڑی وہاں پہ وہ ذرہ ریت کا ذرہ اٹھ کے وہاں پہ اور اللہ نے اس کو گناہ کو بخش دیا اور وہ بہت بڑا عابد بنا، بہت بڑا عبادت گزار بن گیا فضیل ابن عیاض۔ تو ڈاکو لشکر یزید کا سپاہی ہے، لیکن الا من تاب، مگر توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہ کو پلٹ دیتا ہے۔ نسو گناہ گار ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ تو زمینی افراد ہے، ایک فطرس یا ملائکتی یا سبحان السماوات، اللہ کی مخلوق کچھ آسمانوں میں بھی ہے، ملائکہ میں بھی ہے، فطرس ایک آسمانی مخلوق، اور ایسے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہ نہیں کرتا، لیکن وہ پروردگار جلال والا بڑی سخت سزا دے دی، لیکن یہ بھی فرماتا ہے الا من تاب وآمن، اگر جو توبہ کر لے گا اس کی کوئی بھی بگڑنے والا، بولو اس کا کوئی بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ فطرس جس کے پر جلا دیے گئے جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے 3 شعبان کو، تو فرشتے آئے ہیں نبی تو عالم کو مبارکباد دینے کے لیے، تو اس نے کہا مجھے بھی لے چلو رسول کے پاس، میں بھی جا کے رحمت للعالمین کو جو ہے مبارکباد دوں گا اور شاید میرے گناہ بخش دیے جائے۔ وہ آیا، آنے کے بعد مبارکباد دینے کے بعد آگے بڑھا اور اپنے پروں کو، جلے ہوئے پروں کو امام حسین کے جھولے مبارک پہ مس کیا۔ تاریخ کہتی ہے وہ جس کے پر جل گئے تھے دوبارہ اللہ نے شفا اور ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ جلے ہی نہ تھے۔ اللہ نے ان کو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ معاف کرنا تو دور ہے، وہ تو ایک سے اوپر بات ہے کہ معافی کا مطلب ہے مسئلہ کلیئر ہو گیا، نہیں، اب یہ گناہ کیا ہی نہیں بلکہ 40 سال یا 50 سالوں نیکیاں ہی کرتا رہ گیا۔ اب کوئی کہتا ہے انہوں نے گناہ کیا نہیں، اب تو وہ گناہ کر رہا ہی نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو بھائیو اگر کوئی ہر جیسا گناہ گار ہوگا وہ آئے گا، اسے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فطرس جیسا گناہ گار ہوگا وہ آئے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نسو جیسا گناہ گار ہوگا اور وہ آئے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ 13 رجب المرجب وہ ولادت امیر المومنین کا دن ہے، مولود کعبہ کا دن ہے۔ اس پہ اجازت ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا خطا کار بھی اگر اس محفل میں آ جائے گا، مجھ جیسا گناہ گار بھی اگر اس محفل میں آ جائے گا
تو خدا کا وعدہ یہ ہے کہ بدل اللہ السیئات حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. ضرور پڑھیں تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور ایک جملہ فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ السَّیِّئَاتِ حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور دادانو اللہ تو ہے ہی بخشنے والا. دادانو اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحیمہ اللہ تو ہے ہی رحمت نازل کرتا ہے، وہ ہے ہی رحمت والا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو بھائیو جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو قرآن اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ دیکھو آپ کو سلوات ہی نہ بھیج دیں، کوئی بیٹھے ہوئے اس کو بھی آرام فرما کے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر آپ سلوات بھیجتے رہیں گے، ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتی ہے سلوات، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اگر ایک چاند کا سلوات بھیجتے رہیں گے تو کوئی سورہ نہیں پائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سردی اور گرمی کے درمیان میں ہے. سردیوں میں انسان جلدی سو جاتا ہے، گرمیوں میں دیر سے سوتا ہے. تو ابھی اس طرح کی عادی نہیں ہوئی نہیں، اور ابھی وقت بھی سونے کا آ گیا ہے. تو اگر وقال اللہ غفور رحیم، اللہ تو گناہوں کا بولو بخشنے والا ہے، تو پھر تاخیر کس کی طرف سے؟ تاخیر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے بولو نہیں ہے، بلکہ تاخیر ہماری طرف سے. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تاخیر تمہاری طرف سے ہے. بھائیو یہ پلاسٹک کا بیج ہے جو باہر میں نہیں ہوتا. یہ پلاسٹک کے بیج ہے جو باہر میں بولو نہیں ہوتے. بارش کی کمی نہیں ہے، بارش صحیح ہے، بہار کا موسم بھی ٹھیک ہے، ہوائیں بھی ٹھیک ہے. کمی کس کی طرف سے ہے بولو؟ بارش کمی جو ہے نا وہ کس کی طرف سے ہے؟ پلاسٹک کی طرف سے ہے، وہ بیج کی طرف سے ہے. وہ بعض لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور اقبال نے اس کے شکوے کو بیان کیا. ٹھیک ہے، اور شکوے کو اس طرح سے کہا کہ بھائی بعض کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تو اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تو اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور اگر اقبال زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا کہ حضرت یہاں پہ صرف برف نہیں گرتی، نہ جانے مہنگائی کا کون کون سا بم گرتا ہے. کبھی کس کی قیمت بڑھ کے وہ ایٹم بم بن کے گرتا ہے. یہ بم ہمارا جو ہے کسی اور پہ تو نہیں گرتا، لیکن وہاں پہ ضرور گرتا ہے. تو یہ یہاں پر گرتا ہے، کہیں اور نہیں گرتا. تو کہنے لگے رحمتیں ہیں تو اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور کہنے لگے اب تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اب تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور مومن کو فقط وعدہ حور. مومن جو ہے نا اس کو صرف وعدہ حور میں رکھا ہوا ہے، اور جو ہے کافر کو تو ابھی حکم مل گئی. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وقال اللہ غفور رحیم. بھائیو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے اور کافر کو بھی مل رہی ہے. وقال اللہ غفور رحیم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پہ رحمت نازل کرے، لیکن تم اپنے آپ میں اہلیت تو پیدا کرو، تم اپنے اندر اہلیت تو پیدا کرو. پلاسٹک کا بیج تو باہر میں بھی اگتا نہیں ہے. یعنی اس کو اقبال نے جواب شفا میں بیان کیا کیا؟ وقال اللہ غفور رحیم. اب تو مائل پہ کرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں. اب تو مائل پہ کرم ہے، بولو کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. اب تو مائل پہ کرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے بولو راہ روئے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جو اور قابل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے. تو پلاسٹک کا بیج ہو اور دوسرا بیج، ان دونوں کی شکل بولو ایک جیسی ہوتی ہے. پلاسٹک کے بیج کی اور بولو اصلی بیج کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن
وہ بھائی اجازت دے دو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے درود پڑھیے اسی طرح سے آوازیں بلند کر سلوات خدا نے وعدہ کیا ہے تو پلاسٹک کا بیج اور اصلی بیج کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ ایک جیسے وہ نہیں ہوتی. ہمارے پنجابی کے شاعر ہیں آپ کی بیداری کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے تھے کہ شکل دوواں دی بھاوے ایک ہوئے شکل دوواں دی بھاوے ایک ہوئے بچہ بلی کا شیر نہیں ہوتا شکل دوواں دی بھاوے ایک ہوئے تو بچہ بلی کا کدی شیر نہیں ہوتا تے روے اوپر ساری بھاوے لال شیر او بھائی اوپر ساری روے اوپر ساری بھاوے لال شیر او گدڑ کدی دلیر نہیں ہو سکتا شکل دوواں دی بھاوے ایک ہوئے بچہ بلی کا شیر نہیں ہو سکتا روے اوپر ساری بھاوے لال شیر گدڑ کدی دلیر نہیں ہو سکتا تو جڑا ہی کمبیلا پٹے در کھا کردا جڑا ہی کمبیلا پٹے در کھا کردا وہ کسے کو زیر نہیں ہو سکتا جڑا ہی کمبیلا پٹے در کھا کردا وہ کسے کو زیر نہیں ہو سکتا تو ہوے علی دا منکر تے جاوے جنت وچ ہوے علی دا منکر تے توبہ 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 ایڈا ڈھیر نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری آوازیں بلند کر سلوات اللہم صلی علی محمد. دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن کبھی بھی دونوں ایک جیسے دونوں نہیں ہو سکتے. اس کی شکل اور ہے اور اس کی شکل اور ہے نہیں شکل ایک جیسی ہے لیکن بھائیوں قرآن کی آیت میں ایک ہے بات فرق پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اہلیت پیدا کریں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ کافروں کو حروف حضور مل رہے ہیں. یہ جو دن بنائے ہیں 13 رجب مرجب کا دن ہے یہ بہانہ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ وہی کوئی کون ہے جو آتا ہے ادھر یہ 3 شعبان یہ 12 ربیع الاول کا دن یہ کیا ہے یہ بہانے کا دن ہے مگر رحمت تو ہر وقت آتی ہے رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے. یہ بہار اس لیے آتی ہے کہ کوئی شاید ابھی بیج بو دے شاید کوئی توبہ کر لے. یہ 13 رجب اس لیے آتی ہے کہ خواہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تو چاہتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. کی طرف سے بولو نہیں ہے کبھی کس کی طرف سے ہے ہماری طرف سے ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اگر کوئی توبہ کرے اور عمل صالح کرے پھر فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے لیکن پورا مولا علی نے کر کے دکھایا. یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وعدہ اللہ نے وعدہ کیا کہ گناہگاروں کی نیکیوں کو اللہ بولو گناہگاروں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہے لیکن مولا علی نے اسے کر کے دکھایا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہی ہوگا کہ گویا اللہ اور علی میں وعدہ ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا اسے علی مارے گے اور جو علی کا دشمن ہوگا اسے خدا مارے گا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ماشاءاللہ. کہ اللہ اور علی میں وعدہ ہے جو خدا کا دشمن ہوا تو علی مارے گے اور علی کا دشمن ہوا تو بولو خدا مارے گا. حارث ابن نعمان فہری ایک حارث ہے جو بیٹا بات نہیں کرو ایک حارث ہے جو خیبر میں ہے. مرحب انتر اور حارث 3 پہلوان کعبے میں اور ایک وہ ہے حارث جو غدیر خم میں ہے جو خیبر میں ہے وہ علی کا دشمن نہیں. جو مرحب خیبر میں ہے مرحب ہے انتر ہے حارث ہے یہ علی کے دشمن نہیں. یہ دشمن کس کے اللہ کے یہ خدا کے دشمن ہے. اور غدیر خم میں جو حارث ہے جو کہتا ہے میں نہیں مانوں گا. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ میں نے مان لیا. آپ نے کہا محمد رسول آپ نے مان لیا. آپ نے کہا نماز پڑھو آپ نے مان لی. لیکن جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور نبی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے وانا مولا المؤمنین اور میں مومنین کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی المولا اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو حارث اٹھا کہا یا رسول اللہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا کہا آپ نے مان لیا. آپ نے محمد رسول اللہ کا کہا آپ نے مان لیا.
اس علی کو آپ اپنی طرح سے بنا رہے ہیں یا خدا بنا رہا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ خدا بنا رہا ہے. کہا میں نہیں مانتا. اگر اللہ اسے جو ہے اپنا مولا بنا رہا ہے تو خدا سے کوئی پتھر آسمان سے نازل ہو اور مجھے برسے. تو آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس کو نگل لیا. تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کا اگر علی کا دشمن ہوگا تو خدا مارے گا اور اگر خدا کا دشمن ہوگا تو علی ماریں گے. اللہ نے علی کے دشمنوں کو اس طرح سے مارا کہ کعبے میں پیدا کر کے علی کے دشمن کو جلا جلا کے مارا. علی کو کعبے میں پیدا کر کے علی کے دشمن کو جلا جلا کے مارا اور ایک مرتبہ خیبر میں علی کو بھیج کے اپنے دشمن کو مارا. اس طریقے سے. اور اللہ علی کے دشمن کو دو طرح سے مارتا ہے. ایک جلا جلا کے مارتا ہے. اور آپ دیکھیے یہ جو کعبے میں جاتے ہیں اور بغض علی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ کیسے بھائیو، یہ جو کعبے میں جا رہے ہیں اور علی کا بغض رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی. بدن میں جامع احرام اور دل میں بغض علی. یہ تیرے نصیب کے چکر ہے تباہ. یہ بچے بیٹھے ہیں خوش ہونے کے لیے میں لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک صاحب کو تھے ان کے جو ہے لباس میں جو آ گئی بنیان پہ جو آ گئی. انہوں نے بنیان اتار لی. انہیں غصہ آ گیا کہ یار تو بدبخت ہمارے پاس آ گئی ہے. انہوں نے بنیان ہی اتار لی. اب بنیان کو انہوں نے سیدھا کر لیا اور جو ہے نا وہ آرام سے نیچے سے آئے اور اوپر تک جائے. جب وہ اپنا یہ طبیعت سمجھ طے کرے تو انہوں نے اس کو الٹ دے. پھر اوپر سے جائے پھر نیچے آئے پھر الٹ دے. وہ کسی نے کہا بھائی اس کو مارتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا میں اسے دوڑا دلا کے ماروں گا. اللہ کے علی کے دشمن کو کعبے میں دوڑا دلا کے مارے گا. بڑی بڑی بات ہے. تو اللہ کبھی علی کو کعبے میں پیدا کر کے اس علی کے دشمن کو جلا کے مارتا ہے. ابھی کبھی مقابلے میں اللہ علی کو رسول کا کس بنا کے جانے پیغمبر بنا کے دشمن علی کو جلا کے مارتا ہے. اور کبھی سورہ حلقہ علی کے سر پہ اتار کے دشمن علی کو جلا کے مارتا ہے. اور کبھی مومنوں کی محفل میں نعرہ حیدری لگا کے دشمن علی کو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. دیکھو کہاں کہاں علی نہیں ہے. مسجد میں ہے علی. بولو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. نعرہ حیدری. مسجد پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے. ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم پہ جائیے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہاں اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ نے فرمایا میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کا واقعہ ہے اور ہمارے بھائی اہل سنت حضرات کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں اور نیٹ پہ بھی ابھی آپ ڈالیں گے تو ابھی آپ کو اسی واقعے کے الفاظ مل جائیں گے. پورا واقعہ سیم ٹو سیم مل جائے گا اسی طرح سے. اور جو اس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور اسے لکھا ہوا ہے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک حبشی غلام تھا کالا. مولا علی کا چاہنے والا تھا, محبت کرنے والا تھا. اور ایسے موقع پہ ایک مرتبہ سے گستاخی ہوتا, غلطی ہو جاتی, چوری کر گیا اور مقدمہ مولا علی کے پاس آیا اور آیا اور پوچھا بھائیو کیا کیا تم نے؟ کہا یا علی غلطی ہوئی, چوری. تو آپ نے فرمایا چوری کی تو سزا ہے. بالکل سزا اس کی ہے. اور شیخ سادی کا میں ایک جملہ پڑھا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو ہے نا وہ فقیر غربت سے چوری کرے تو حاکم کا حق بنا اور اگر وہ ویسے چوری کرے تو اس کے ہاتھ بنا. تو بالآخر اس نے چوری کر دی, مولا نے اس کے ہاتھ کاٹ دی, انگلیاں اس کی کٹ گئی.
اور اس کے حوالے کی اور وہ چپڑ ایک چوراہے میں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اور کہنے لگا کوفے والوں سنو مدینے والوں سنو حیدر کرار کے فضائل سنو شیر خدا کے فضائل سنو حسنین کے بابا کے فضائل سنو داماد پیغمبر کے فضائل سنو وہ ایک دل جلا بھی کھڑا جس کے جو علی کے نام سے جلتا تھا اس نے کہا بھائی اور تو نے انگلیاں کٹوا لی ہیں لیکن پھر بھی بات نہیں آتا اس حبشی غلام نے ایک عجیب جواب دیا خدا کی قسم علی کے عشق سے سرشار ہو کے سنیے گا کہ بھائی تو نے انگلیاں کٹوا لی ہے لیکن پھر بھی بات نہیں آتا آپ انگلیاں تو کیا چیز ہے کہ گردن بھی علی کے عشق میں کٹوا ہوگا پھر بھی بات نہیں آتا ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی وہاں پہ کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ مولا کائنات کے پاس گئے اور کہا یا علی وہ بندہ جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی تھی وہ آپ کی مدد کا متلاشی ہے وہ غلطی تو کر بیٹھا ہے لیکن آپ کا عاشق ہے آپ کا چاہنے والا ہے آپ کا ذکر کر رہا ہے آپ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے آپ نے اسے بلا کے کہا وہ حبشی غلام آیا اور آپ نے پوچھا کیا کر رہے تھے کہا میں عبادت کر رہا تھا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی یہ عبادت علی کا ذکر عبادت ہے تو میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس کی انگلیاں دی گئی جہاں سے کٹی تھی وہیں پہ رکھی ہے اور تاریخ کے الفاظ یہ ہے کہ مولا کائنات نے اس پہ رومال لکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی ایک مرتبہ جب اس کے رومال کو ہٹایا گیا تو انگلیاں جڑ گئی یبدل اللہ سیئات حسنات تو اللہ نے ایسے کر دیا جیسے انگلیاں کٹی ہی بولو نہیں لیکن ایک نتیجہ اگر اجازت ہو تو دیتا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ انگلیاں کتنی دیر کے لیے کٹی تھی تھوڑی دیر کے لیے کٹی تھی نا کٹی تھی کتنی دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو اگر سزا ملے گی تو تھوڑی دیر کے لیے اور اگر جزا ملے گی تو ہمیشہ کے لیے ضرور پڑھے ہو ماشاءاللہ صلی اللہ محمد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دیکھیں ایک بات جو مولا کائنات کے اوپر اعتراض کی جاتی ہے نا اعتراض کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ کہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ آپ کیا کرتے ہیں اور سب سے وہ یا علی مدد جو کہتے ہیں نا تو سب سے زیادہ اعتراض ہی ہوتا ہے مسلمانوں پہ مومنین کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علی مدد کہاں سے آتا ہے اب جو اعتراض ان کا ہے وہ میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر اعتراض سمجھ میں آ گیا تو جواب بھی صحیح سمجھ میں آ جائے گا وہ قضا ربو کا اللہ تعبدو اللہ نے قرآن پاک میں اعتراض ہے وہ قضا ربو کا اللہ تعبدو الا ایہ اللہ نے کہا کہ عبادت فقط اللہ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک بولو نستعین فقط مدد اللہ کی مدد کس سے مانگو فقط اللہ سے یہی ہے نا یہی ترجمہ ہے فقط فقط ایاک کا مطلب ہے فقط اور فقط مدد کون کرے گا ادھر بیٹھو نعبد ایاک نعبد اس کا مطلب کیا ہے کہ فقط اور فقط عبادت مدد تجھ سے ہوگی تو کہا یہ یا رسول اللہ مدد کیسے ہو گیا یہ صحیح کیسے ہو گیا بات یہ یاری مدد صحیح کیسے ہو گیا مدد فقط اور فقط بات پہ اگر دم ہو تو بندے کو سن لینا چاہیے اور بات کو تسلی سے سننا چاہیے تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بھائیو آپ نے آدھی آیت پڑھتے ہو آدھی آیت نہیں پڑھتے آیت تو پوری پڑھو ایاک بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سے پہلے بھی ہے مدد سے پہلے بھی ہے وہ کیا ہے کہ معبود عبادت ہوگی فقط تیری اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی فقط اور فقط عبادت اللہ کی ایسا ہی ہے کسی اور کی عبادت بولو نہیں ہوگی یہی ہے یہی ترجمہ بنتا ہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی اچھا اور قرآن پاک نے اور بھی بہت سی آیات میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ دیکھو عبادت فقط اللہ کی کرنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اور کبھی فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا دیکھو اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت بولو نہ کرنا اور کبھی فرمایا دیکھو اگر کسی اور کی عبادت کرنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک دیکھو اللہ معاف نہیں کرتا اگر کوئی شرک کرے اگر کسی اور کی عبادت کر لی
تو اللہ تو معاف نہیں کرنے والا. ہاں اس گناہ کے علاوہ کوئی اور گناہ کیا ہو تو اللہ معاف کر دے گا. یہی ترجمہ آیت کا ترجمہ یہی ہے. اور کبھی فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, دیکھو جو ذرا سا بھی شرک کرے گا فقط افطرا اسما عظیما, وہ بہت بڑا گناہ گار ہو جائے گا. تو ذرا سا بھی شرک کرے گا وہ بہت بڑا. یہ ساری آیتیں قرآن کی آیتیں ہیں. اور کبھی حضرت لقمان نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, بیٹا شرک نہیں کرنے کا, اس لیے کہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور قرآن پاک نے بار بار کہا یہ جو ہر علم ہر نماز میں پڑھ رہے ہو ایاکا پڑھو رہا ایاکا نعبدو, فقط عبادت اللہ کی ہوگی. تو کبھی کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, عبادت فقط اللہ کی ہوگی. فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, بیٹا کسی اور کے عبادت نہیں کرنی کیونکہ یہ شرک ہے. ایسا ہی ہے نا. اس میں تو کوئی مسلمان ہے جو اس میں اعتراض کر دے بھائی کوئی ہے یہاں سے آپ لیں ٹکٹ اور سعودی عرب تک جائیں اور حجاز سے لے کے آپ پوری روئے زمین پہ جائیں, یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہے اس میں کوئی اعتراض کر سکتا نہیں کر سکتا. تو آئیے چلیے آرام آرام سے بات کو سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ مس یوز یہی آیت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتارا تو ہے قومی یا کے لوگ, یہ دماغیوں کے لیے نہیں ہے. فرمایا اس قوم کی جس کے بعد عقل ہوگا, یہ قومی یعقلون, یہ قومی یتفکرون, اس قوم کے لیے جس کا فکر ہو, یہ قومی یتدبرون, اس قوم جس کا سوچ ہو. اس سوچ سے تدبر سے تو ہمارے لوگ ہی بنا کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فکر نہ کر کاکا, اور کبھی کہتے ہیں وہ سوچا یہ ڈالا وہ کیا کہتے ہیں رقشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ نہیں آنے بس منو سوچو نہیں. ہاں کہہ رہے ہیں عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ, اور عقل کہتے ہیں سوچے ہی سوچا. وہ تو بڑا مذمت کرتے ہیں سوچنے کی. تو وہ قرآن کیسے سمجھیں گے جن کی مذمت ہی اس بات پہ ہو کہ عقل نہیں کرنی فکر نہیں کرنی, اور قرآن کہتا ہے فکر نہیں کرنی تو پھر قلب بھی نہیں کرنی. پھر آپ کو سمجھ بھی آیت نہیں آ رہی ہے تو تھوڑی سی فکر کریں, تھوڑی سی, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں, ساری آیتیں عرض کرتی ہیں. اب تھوڑی سی فکر کریں کہ عبادت ہوگی بولو صرف اللہ کی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بولو نہیں ہوگی. تو اذان کیا ہے اللہ کی عبادت ہے نا, بولو عبادت ہوگی اللہ کی اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی. چلو میرے ساتھ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر, پڑھو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا شان ہے, کیا شان ہے کہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے. اور شکر ادا کرو کہ اس ہمسائے ملک میں نہیں پیدا ہوئے, وہاں پہ جاتے تو جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے وہ مورتیوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کیا شان ہے اللہ اکبر. کیونکہ توحید اس کا یعنی اس قابل ہے کہ ہم خدا کا نام لیں. اچھا پھر پڑھو آگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ, پھر تو نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ, معبود تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. پھر بولو اشہدو اللہ. بھائیو عبادت اللہ کی, یہ کہاں سے آگی بات؟ اور محمد رسول اللہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ عبادت تو اللہ کی تھی, اللہ نے تو کہا تھا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا تو اذان ہے لو, اب اقامت میں آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ. بولو وہ غلط فہمی تو نہیں ہو رہی. اقامت کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی عبادت میں محمد رسول اللہ کیسے آ گئے؟ چلو آؤ پھر نماز پڑھے, رہنے دو مستحبات میں سے ہو تو یہ اس لیے آگے ہو. چلو پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر, سورہ الحم پڑھی, پھر سورہ قل واللہ پڑھی, کوئی بھی سورت پڑھی, کوئی بھی آیتیں پڑھی, اور اس کے بعد رکوع میں چلے گئے, پھر سجدے میں پڑھے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ حمد بیان کی, پھر الحم پڑھی, پھر سورہ پڑھی, پھر جو ہے وہ آپ رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم, معبود تو ہی عظیم ہے, اور ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی, کیا قصیدے پڑھ رہا ہے, اللہ کے گیت کر رہا ہے. تو عبادت ہو رہی کس کی؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, کچھ اور نہیں ہو رہا. اور ایک مرتبہ تشہد پڑھنے لگے اور کہنے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. اور ایک مرتبہ پلٹ گئی زبان, او بھائیو وہ اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ, معبود میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کی عبادت میں محمد رسول اللہ کہاں سے آ گئے؟ صرف محمد رسول اللہ نہیں,
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت نبی، اے نبی کی اہل بیت، حبکم فرض من القرآن، تمہاری محبت تو قرآن نے فرض کی ہے، اور یہ کہہ کے فرض کی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت جو نماز میں درود آپ پہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو بات رکتی نہیں ہے محمد رسول اللہ میں، بلکہ اہل بیت رسول کی بولو بات آ جاتی ہے۔ تو عبادت تو اللہ کیوں نہیں تھی؟ تو عبادت تو اللہ کیوں نہیں تھی؟ یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ عبادت تو اللہ کی تھی، یہ آل رسول کہاں سے بولو آ گئے؟ اور قرآن پاک نے فرمایا دیکھو اطاعت کس کی کرو گے؟ اللہ اطاعت ہوگی نا اللہ کی، ڈرتے کیوں بھائی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی نا، کوئی خطیب کو دعوت تو نہیں دے رہے نا، اطاعت کس کی بولو؟ اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ اطیعوا الرسول۔ تو بھائی ہم تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کدھر ہے، کہ اللہ کی بات کو دیکھے، اللہ کو دیکھے اطاعت کرے۔ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا وہ اطیعوا الرسول، دیکھو گے رسول کو اطاعت اللہ کی ہوگی، دیکھو گے رسول کو اطاعت اللہ کی ہوگی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رسول بھی دنیا سے چلے گئے تو آیت رکی نہیں، کیونکہ قرآن مشکل کشا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کوئی اور اولی الامر ہو یا نہ ہو، لیکن مولا کائنات مطلوب کل طالب طالب والا کل طالب کے اولی الامر ہونے پہ سب متفق ہے۔ تو اطاعت کس کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت کہاں سے آ گئی؟ یہ مولا علی کی اطاعت کہاں سے آ گئی؟ اور ایک مرتبہ اللہ نے کہا بذکر اللہ ذکرا کثیرا، دیکھو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ تو آپ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی کہنے لگے نا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اور ایک مرتبہ میرے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے صحابیوں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اے میرے ساتھیوں تم اپنی محافل کو علی کے ذکر سے سجاؤ۔ ایک صحابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ کیوں ہم نے تو اللہ کے ذکر سے سجانا ہے، علی کے ذکر سے کیوں؟ تو فرمانے لگے لأنہ ذکری لأنہ ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ سمجھو نا، لأنہ ذکرہ بولو ذکری، تو فرمایا وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اس لیے تم علی کا ذکر کر کے عبادت کیا کرو۔ تو ذکر ہوگا بولو اللہ کا، تو یہ علی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اطاعت ہوگی بولو اللہ کی، یہ علی کی اطاعت کہاں سے آ گئی؟ ایک عبادت ہوگی اللہ کی، یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گئے؟ اور ایک مرتبہ قرآن پاک نے فرمایا شفاؤن، یہ قرآن پاک شفا ہے کس کے لیے؟ دلوں کے لیے۔ نبی کا کلام شفا ہے کس کے لیے؟ دلوں کے لیے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار ہوتے ہیں تو بھائیوں یہ بتاؤ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کون شفا دیتا ہے؟ بولو نا، بیمار ہوتے ہیں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں مریض ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ کا بڑا ولی تھا، ایک مطلب بہت بزرگ دانا تھا، بیمار ہو گئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر تو نہیں دیتا، تو ڈاکٹر نہیں دیتا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر اللہ نے شفا دینی ہوگی تو مجھے دے دے، نہیں تو میں تو کسی اور کی شفا کا منکر ہوں، میں تو کسی اور کی شفا کا منکر ہوں۔ اللہ نے اس زمانے کے وہی نبی کو وہی کی کہ اس بابے کو جا کر سمجھاؤ اس کی کھوپڑی کو کیا ہو گیا، اس کی کھوپڑی کو کیا ہو گیا۔ فرمایا یہ جو ڈاکٹر کے پاس جانا میرا حکم ہے، اور ڈاکٹر کے ہاتھ کی جو شفا ہے بولو ڈاکٹر کی نہیں ہے، وہ تو ڈاکٹر کی شفا بولو اللہ کی شفا ہے۔ اور ایک مرتبہ قرآن پاک نے فرمایا وہ اوحا ربک الی النحل، اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ان اتخذ الی الجبال بیوتا، جا پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا، درختوں کے اوپر جا ان کی چھاؤں میں اپنا گھر بنا، اور پھلوں سے رس کو چوس اور پھر اپنا چھتا بنا۔ اور فرمایا اس چھتے کو وفی ہے شفاء للناس، لوگ آئیں گے اور کھائیں گے اور ان کے لیے شفا ہے، شہد کے اندر شفا ہے۔ تو بھائی شفا تو اللہ دیتا تھا، یہ شہد کی مکھی کیسے شفا دے رہی ہے؟ یہ ڈاکٹر کیسے شفا دے رہا ہے؟ اور ایک مرتبہ جب بات آئی اطاعت کی تو اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو دیکھیں جس طریقے سے
اطاعت کے اللہ کی اطاعت میں محمد رسول اللہ کی اطاعت شامل ہے، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور مولا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، جیسے علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور جس طرح سے ان کی عبادتیں اللہ کی عبادتیں ہیں، اسی طرح سے اللہ علی کی مدد اللہ کی مدد۔ درود پڑھیے خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، بولو بھائیو، خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔ ایسے تھک کے بھائی تھک کے خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے، اور جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، بولو بیٹا، خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات صلی اللہ محمد علیہ۔ بھئی تھک کے نہیں، خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، چلو میرے ساتھ، خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر۔ منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر۔ مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ خود اپنے گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر۔ مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ بولو جہنم حرام ہے۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ علی، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے؟ پہاڑوں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ ایسے نہیں جن کی ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، اور جن کے باپ نے یا علی کہہ کے چلنا سکھایا ہے، وہ تھک کے نہیں، وہ حیدری انداز میں ایک مطلب مٹھی کو بند کرے اور ایک ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کے کہے علی۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ جو تھکے ہوئے مل کے، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے؟ پہاڑوں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ اللہ سے جو کبھی نہ بھاگا وہ کون ہے؟ آیت رکوع میں زکات وہ کون ہے؟ یہ آیت تطہیر کا مصداق وہ کون ہے؟ جس کے سر پہ سورہ العطا کا تاج وہ کون ہے؟ یہ جو فاتح بدر و احد وہ کون ہے؟ یہ جو دستے پیغمبر وہ کون ہے؟ یہ جو دستے خدا وہ کون ہے؟ یہ جو جد اللہ وہ کون ہے؟ یہ جو نفس اللہ وہ کون ہے؟ یہ جو حجت اللہ وہ کون ہے؟ یہ جو خلیفۃ اللہ وہ کون ہے؟ یہ جو حزب اللہ وہ کون ہے؟ یہ جو اسد اللہ وہ کون ہے؟ یہ جو عین اللہ وہ کون ہے؟ یہ جو ابو الحسن وہ کون ہے؟ یہ جو ابو الحسین وہ کون ہے؟ یہ جو ابو سطین وہ کون ہے؟ یہ جو فاتح بدر و احد وہ کون ہے؟ یہ جو فاتح سماوات بولو، ہے جو فاتح سماوات، ہے جو نور، ہے جو فاتح سماوات، ہے جو فاتح غزوات، ہے جو نور سماوات، ہے جو دستے اللہ، ہے جو فاتح سماوات، ہے جو حق کا سفینہ، ہے
جو حق کا سفینہ ہے جو شاہ مدینہ ہے جو ساقی کوثر ہے جو شافع محشر ہے جو مطلوب کل طالب ہے جو غالب علی کل غالب ہے جو علی ابن ابی طالب ہے جو تیرا مولا ہے جو میرا مولا من کن تو مولا خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے انبیاء کی شان اپنے علی میں ہے حیدری صلی اللہ علیہ محمد میرے معبود کی جو واسطہ محمد علیہ وسلم کی واسطہ تیری ذات جلال کا تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا تجھے نبی دوارم کے اصحاب بابرکت کا واسطہ اہل بیت اطہار کا واسطہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ اپنی بلند و بالا صفات کا واسطہ معبود اس عید کے دن میں اس خوشی کی گھڑی میں یہ فقیر تیرے دروازے پہ آتے تھے جب میں حج پہ گیا تھا تو وہاں پر ایک جملے حاجی زیادہ کہتے تھے وہ کہتے تھے معبود اگر تو نہیں بخشے گا تو تیرا زیادہ کچھ نہیں ہے اور معبود اگر میں نہیں بخشا گیا تو میرا زیادہ کچھ نہیں ہوگا ایک جملہ دعا کا بیان کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دل میں تصور رکھتے رہے کہ آج نہیں تو پھر کسی اور تیرا رجب کو معافی مانگ لیں گے اس وقت توبہ کر لیں گے کچھ اس وقت دعا مانگیں گے بھائیو یہ نہیں وہ نہیں فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے وکان اللہ غفور رحیم اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ بخشو اب تو مائل پہ کرم ہے آؤ ہاتھوں کو جولی کو ایک مرتبہ کوشش کرو ٹوٹے ہوئے دل سے نم آنکھوں کے ساتھ خدا نے فرمایا پوچھا معبود تو کہاں رہتا ہے فرمایا فی قلوب منکسرہ ٹوٹے ہوئے دل میں ہر چیز جب ٹوٹ جاتی ہے